السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدت کی 7 اہم نصیحتیں ہر بیوی اور ہر مسلمان یہ ضرور جانے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم حکم کی حکمت اور مصلحت کو سمجھ سکے۔ عدت وہ وقت ہے جب ایک بیوہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعا کرتی ہے اور ایک طلاق شدہ یا مطلقہ عورت اپنے ماضی سے سبق سیکھ کر مستقبل کی طرف دیکھنا سیکھتی ہے۔ عدت اللہ تعالیٰ کا ایک حکمت بھرا حکم ہے جو عورت کو صدمے سے سنبھلنے، مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے، حمل کا معلوم ہونے اور خاندانی نظام و نسب کی حفاظت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ عدت کن حالات میں کی جاتی ہے۔ اسلام میں عدت بنیادی طور پر 3 حالات میں واجب ہوتی ہے۔ پہلی صورت ہے شوہر کے انتقال کے بعد۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے۔ عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس صورتحال میں کہ اگر عورت حاملہ ہو تو پھر عدت بچے کی پیدائش تک ہوگی، چاہے ولادت چند دن بعد ہو یا کئی ماہ بعد۔ بچے کی پیدائش ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کی دوسری صورتحال یہ ہے کہ عدت طلاق کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو تو عورت پر عدت واجب ہوتی ہے۔ یہاں عدت کی مدت عام طور پر 3 حیض تک ہے، اور اگر عورت اس عمر میں ہے کہ اسے حیض نہ آتا ہو تو عدت کی مدت 3 قمری ماہ یعنی چاند کے 3 مہینے تک ہوگی۔ طلاق شدہ عورت اگر حاملہ ہو تو عدت بچے کی پیدائش تک ہوگی۔ عدت کی تیسری صورتحال یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی اگر نکاح ہو چکا ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی پر عدت واجب ہے، چاہے ابھی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں عدت واجب ہے، اور اس عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اب آئیے یہ اہم مسئلہ بھی جانتے ہیں کہ کن حالات میں عدت نہیں ہوتی۔ عدت واجب نہیں ہوگی اس حالت میں کہ اگر نکاح تو ہوا ہو لیکن شوہر نے طلاق دے دی ہو اور میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں عدت واجب نہیں ہوتی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ عدت میں ایک عورت کو کن 7 باتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حالت عدت میں پہلی نصیحت ہے کہ اپنے گھر کو عدت کا مرکز بنائیں۔ اسلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ عدت اپنی رہائش گاہ میں گزارے، سوائے حقیقی ضرورت کے یا کسی اور عذر کے۔ اس بات کی دینی مصلحت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے اس حکم کی دنیاوی مصلحت ہے کہ گھر انسان کو جذباتی استحکام اور تحفظ دیتا ہے۔ عدت کا گھر دراصل ایک ہیلنگ اسپیس ہے جہاں عورت خود کو سنبھالتی ہے۔ یاد رکھیں کہ غم کے دنوں میں بار بار جگہ بدلنے سے ذہنی پریشانی بڑھتی ہے، سکون ختم ہوتا ہے۔ عدت کا گھر قید خانہ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ عدت کی مدت میں دوسری نصیحت ہے کہ اللہ کے حکم پر راضی رہیں اور صبر کو اپنا سہارا بنائیں۔ شوہر کی جدائی کا غم فطری ہے۔ اسلام عورت سے یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ روئے یا اپنے جذبات چھپائے، لیکن اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ غم کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کرے بلکہ صبر کرے۔
اس بات کی دینی مصلحت ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس نصیحت کی دنیاوی مصلحت ہے کہ صبر انسان کو ذہنی طور پر ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ جو شخص حقیقت کو قبول کر لیتا ہے وہ جلد سنبھل جاتا ہے اور بہتر فیصلے کر پاتا ہے۔ یہ نصیحت یاد رکھیں کہ شوہر کی جدائی کا درد شاید کبھی مکمل ختم نہ ہو، لیکن صبر اس درد کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ حالت عدت کی تیسری نصیحت ہے کہ قرآن، نماز اور دعا کو اپنا ساتھی بنائیں۔ جب سب کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ اس نصیحت کی دینی مصلحت ہے کہ نماز، تلاوت اور ذکر دلوں کو سکون دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ اور اس کی دنیاوی مصلحت ہے کہ آج نفسیات کے ماہرین بھی مانتے ہیں کہ روحانی سرگرمیاں ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن کم کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب زمین پر کوئی سہارا باقی نہ رہے تو آسمانوں والا رب کافی ہو جاتا ہے۔ دوران عدت چوتھی نصیحت ہے کہ اپنی عزت، وقار اور شرعی حدود کی حفاظت کریں۔ عدت کے دوران زیب و زینت، خوشبو اور بناؤ سنگار سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ اس نصیحت کی دینی مصلحت ہے کہ اپنی عزت، وقار اور شرعی حدود کی حفاظت کریں۔ اور اس نصیحت کی دنیاوی مصلحت ہے کہ عورت کی عزت، وقار اور پاک دامنی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور وہ ہر قسم کی تہمت، بدگمانی اور الزام سے محفوظ رہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عدت کا وقار عورت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی عزت اور سنجیدگی کی علامت ہے۔ دوران عدت پانچویں نصیحت ہے کہ شوہر کے لیے دعا اور ایصال ثواب کریں۔ شوہر اب اس دنیا میں نہیں، لیکن آپ کی دعائیں اب بھی اس تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس نصیحت کی دینی مصلحت ہے کہ دعا، صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب مرحوم تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی دنیاوی مصلحت ہے کہ دعا دل کو سکون، اطمینان اور امید بخشتی ہے، غم کی شدت کو کم کرتی ہے اور بیوی کے دل میں حوصلہ، طاقت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، قبر تک کوئی مال نہیں پہنچتا، لیکن ایک وفادار بیوی کی دعا ضرور پہنچ سکتی ہے۔ دوران عدت چھٹی نصیحت ہے کہ جلد بازی میں بڑے فیصلے نہ کریں۔ شدید غم اور صدمے کے وقت بہت سی عورتیں جذباتی فیصلے کر بیٹھتی ہیں جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بن سکتے ہیں۔ عدت دراصل عورت کو سنبھلنے، اپنے جذبات پر قابو پانے اور مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا قیمتی موقع فراہم کرتی ہے۔ اس نصیحت میں چھپی ہوئی دینی مصلحت ہے کہ اسلام عدت کے ذریعے عورت کو سوچنے اور سمجھنے کا وقت دیتا ہے۔ اور اس کی دنیاوی مصلحت میں ماہرین کہتے ہیں کہ بڑے صدمے کے فوراً بعد لیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ عدت کا وقت خود کو سنبھالنے اور حالات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ نصیحت یاد رکھیں کہ غم کے طوفان میں کیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ دوران عدت ساتویں نصیحت ہے، امید کا چراغ بجھنے نہ دیں۔ شیطان مصیبت کے وقت انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تمہارا کوئی نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نصیحت کی دینی مصلحت ہے کہ مایوسی اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ مومن ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اس نصیحت کی دنیاوی مصلحت ہے
کہ امید انسان کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس لاتی ہے۔ امید کے بغیر انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ یہ نصیحت یاد رکھیں کہ آج اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو کل انہی آنسوؤں کے بدلے اللہ سکون، اجر اور رحمت عطا فرما سکتا ہے۔ عدت کے یہ 4 ماہ 10 دن ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ دن اللہ کی رضا کے ساتھ گزار لیے جائیں تو ان کا اجر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام غمزدہ بہنوں کو صبر جمیل، قلبی سکون اور اپنی رحمت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔